السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت قسط کا نمبر 4 ہے۔ آج ہم اس میں آپ کو جنوائیں گے شیخ الاسلام علامہ غلام محمد محدث گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے تانگے پر گرمی میں کیسے سفر کیا اور کہاں تک پہنچے اور اپنی بات کو کہاں تک منوایا۔ 10 جون 1931 کو جب بامر مجبوری منشی محمد اکبر خان نے یہ فیصلہ مسترد کر دیا تو پھر حضرت شیخ العلام رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پھر کیا کیا کہ آپ نے وہیں چیف کورٹ کے باہر ہی کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ کل پر بات نہیں چھوڑنی، ہم آج ہی وزیر اعظم سے جا کر ملتے ہیں۔ آپ جب وزیر اعظم ہاؤس جانے لگے تو آپ نے ایک تانگا منگوایا، اس تانگا پر آپ کے رفیق اور آپ نے سفر کیا اور وزیر اعظم کے گھر پر پہنچ گئے۔ عزیزان محترم، آپ کبھی بھی کسی امراء کے گھر پر جانا پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن یہ مسئلہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور ناموس رسالت کی حفاظت تحفظ کے لیے آپ نے پھر یہ سفر کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر جا کر آپ نے جب دستک دی تو اندر سے جو بھی شخص باہر آیا آپ نے کہا کہ ہمیں وزیر اعظم سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو آرام فرما رہے ہیں، اب نہیں جاگیں گے۔ انہوں نے کہا جاؤ، جس طرح بھی جاؤ جگاؤ اور کہو شیخ الاسلام آج تیرے دروازے پر آیا ہے اور تجھے بہشت کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے آیا ہے۔ عزیزان محترم، جیسے کیسے بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہر کوشش کر کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال کر تن من دھن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ وزیر اعظم صاحب سے جب یہ پیغام پہنچا تو آپ جب باہر آئے، تشریف لے آئے تو آپ نے کہا مولانا کیا آپ نے مجھے بہشت کا سرٹیفکیٹ دینے کا کہا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل میں نے کہا ہے۔ کہا آپ کے اختیار میں کیا ہے کہ آپ بہشت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھریں؟ تو حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دیکھیے یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں اور آپ جب ختم نبوت پر پہرا دیں گے اور مرزائیت کو ختم کریں گے، اس کیس کو آپ منظور کروائیں گے، اس کیس کے اوپر جتنے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے اور اس کیس کے تحت فیصلے ہوتے رہیں گے، عقیدہ ختم نبوت بچتا رہے گا تو آپ کو ایٹومیٹکلی بہشت کا سرٹیفکیٹ تو مل ہی گیا۔ تو فوراً ہی وزیر اعظم خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور کچھ دیر بعد حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ سے یوں اپنی زبان حال سے بولے کہ شیخ آپ نے تو مہربانی فرمائی ہے کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے پیرے پر مجھے چن لیا گیا ہے، میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو وہاں پر شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ وزیر اعظم کی طرف سے بھی اپیل کو سنا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال جو ہی یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شیخ الاسلام وزیر اعظم کے دروازے پر گئے۔ آج اگر کوئی ختم نبوت کا مسئلہ ہوتا ہے لوگ باہر نہیں نکلتے، ہاتھ کھڑے نہیں کرتے، نعرہ بازی نہیں کرتے، تحریک لبیک کے ساتھ بھی ساتھ نہیں دیتے۔ اللہ نے یہ تحریک ہمیں تحدیث نعمت دی ہے، الحمدللہ عز و جل۔ یہ عقیدہ ختم نبوت پر پرچار آ کر تحریک لبیک نے کروائی۔ اللہ تبارک و تعالی مرکز خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ پر کروڑوں سلام بھیجے، جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کو آ کر پھر اجاگر کیا۔ ورنہ آج جو دجال پھیلے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدمہ مرزائیہ کو سامنے رکھ کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ سے سرشار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔